ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سارے ملک کی نظریں جو ہیں وہ سندھ پر ہیں، اور جو حکومت کو جو ان کے 100 دن تھے اور جو دیگر کام تھے، اس کے علاوہ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ جو ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ محترم مراد علی شاہ کی حکومت کی طرف بڑی توجہ ہے۔ شاہ صاحب، ایک تو تھینک یو، آپ نے وقت دیا۔ ذرا جے آئی ٹی پر بات بعد میں ہوگی۔ میں ایک حکومتی ترجمان کا یہ پڑھ رہا تھا کہ ہمارا گورنر راج لانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں، ہم حکومت میں نہیں ختم کرنا چاہتے، لیکن یعنی اگر میں انہیں کوٹ بھی کر دوں تو کہتے ہیں ڈیزائر فار چینج واز کمنگ آف سندھ اسمبلی ایز مینی لا میکر وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف پی 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 گورنمنٹ۔ یہ انہیں کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ مجاہد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ یہ جو آپ نے کہا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہاں تو بتا دیں نا کہ مراد علی شاہ کہہ رہا ہے چینج کرو، یا فلانا کہ اے کہہ رہا ہے، بی کہہ رہا ہے، سی کہہ رہا ہے۔ یہ ہوائی باتیں ہیں، بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف سندھ کے اندر پہلے ہسٹری میں سب سے زیادہ، اور اس کی ایویڈنٹ ہے نا، 4 مہینے پہلے الیکشنز ہوئے ہیں۔ الیکشنز میں ہم نے سب سے زیادہ ووٹ سندھ کی ہسٹری میں پہلے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں لیے۔ سب سے زیادہ سیٹیں، ایون جب محترمہ شہید ہو گئی تھی، ایک پبلک سینٹیمنٹ تھا، لوگ مطلب کسی اور کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وقت بھی ہم نے اتنی سیٹیں نہیں جیتی تھیں جتنی ہم نے 2018 کے الیکشن میں جیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا تو لیکن اچانک کیوں طوفان کھڑا ہوا؟ کیا دیکھیں، مثلا چلے میں اس میں جے آئی ٹی مثلا بہرحال گورنر سندھ جو ہے پتہ نہیں روایت ہے یا نہیں، وہ مختلف شہروں میں گئے، آپ کے کچھ ایم پیز نے ویلکم بھی کیا، میرے اور اس کے بعد نہیں پیپلز پارٹی کسی ایم پی نے کوئی ویلکم نہیں کیا۔ نہیں، وہ دیکھیں ملاقاتیں کر رہے ہیں، گورنر سندھ جو ہیں تھوڑا سا سندھ صوبے کے ہیں، پورے سندھ میں گھوم سکتے ہیں، کچھ منع تو نہیں، اچھی بات ہے گھومیں، میں تو خود کہوں گا کہ نکلیں باہر، لیکن تھوڑا سی حیرت ضرور ہوتی ہے جب وہ ایک یعنی ان کی موجودگی میں جب یہ کہا جائے کہ ہم یعنی فارورڈ بلاک کیا ہم بلاک بنا سکتے ہیں، تو کیا اس پہ اعتراض ہے۔ مجھے ایک اور چیز بھی تھوڑی سی عجب لگی تھی، میں نے گورنر سندھ صاحب کا ایک ٹی وی پہ شاید انٹرویو، آج کل انٹرویو وغیرہ بھی دے رہے ہیں، کافی اچھی بات ہے، دیں، کوئی بہت ہی سیاسی آدمی ہے، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ غیر سیاسی ہو جائیں، لیکن ونس ایک بار آپ گورنر کا عہدے پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ کے اس عہدے کی، میں بھی چیف منسٹر بنی ہوں تو میری اور کئی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن اس عہدے کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ گورنر سندھ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں وہی کروں گا جو میرا لیڈر یا میری پارٹی مجھے کہے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ان کو گورنرشپ سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اس لیے گورنر صاحب جو آئین کے اندر موجود ہے، ایک آرٹیکل ہے 105، اس آرٹیکل 105 میں کہا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ the governor will work on the advice of the chief minister and the cabinet۔ اچھا، اور کسی سے وہ ایڈوائس لے نہیں سکتے، سو بسم اللہ آپ اپنی پارٹی سے لیں، اس کے لیے گورنرشپ چھوڑنی پڑے گی، استعفیٰ دینا پڑ جائے گا۔ پاسٹ کے گورنر جو تھے پی ایم ایل این کے، کیا ان کا بھی رویہ کچھ اس طرح کا تھا یا نہیں، میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ گورنر صاحب یہ بہت اچھے آدمی ہے، میرا خیال ہے وہ جو فلو ہوتا ہے نا اس میں شاید بہ گئے تھوڑے، ادروائز مجھے کوئی نہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو کہیں راکھ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، تو کیا کچھ اس طرح کے انہیں سنگن ملی کہ انہوں نے تبدیلی آ رہی ہے؟ اور مجھے نہیں پتہ، دیکھیں میں کہہ چکا ہوں تھوڑی سی امیچورٹی ظاہر کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس ساری بات میں، اور اس امیچورٹی میں وہ کچھ حد سے زیادہ نکل گئے۔ میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا۔ کل جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی تھی 31 تاریخ کو، اس میں تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا، اس میں لیکن سی ایم صاحب کافی ڈیمیج یہ تو ہوا نا کہ 24 گھنٹے تک تو یہی نام گردش میں کرتا رہا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا جی یہ تو انہیں سپیک کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، ویسے بھی جانا پڑتا ہے، تو اس پہ آپ نے دیکھیں، میں تو پھر سے دوبارہ کہتا ہوں، مجھے جب یہ ای سی ایل پہ شروع میں ابھی ڈالا نہیں تھا اور ڈالنے کی خبریں آئی تھیں اور مجھ سے کسی نے ایک پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ای سی ایل پہ ڈالنے کا، اس لیے کہ میری ذمہ داری روایت تو کبھی نہیں میں نے سنی ہے، روایتیں تو یہ نہیں آ گئی ہیں نا، روایتیں نہیں آ گئی، سی ایم یا پی ایم اس کا نام اسی میں ڈل جائے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ڈیمیج کر رہے ہیں تو بالکل غلط تھا نا، اس لیے کہ مجھے میری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں باہر تو کیا، میرے میں خود اس پہ بہت زیادہ آج کل پریشان ہوں کہ میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کو بھی اتنا ٹائم نہیں دے سک رہا،
جو مصروفیات ہوتی ہیں. یہ بھی تو ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ نہ کہا جائے کہ کراچی سے آپ نہیں نکل سکتے, پتہ نہیں آسی ہے موضوع بند ہو جائے, مطلب وہ یہ ہو جائے گا. یہی کہہ رہے ہیں نا بیسیکلی, چاہ یہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کام کرنا چھوڑ دے, سندھ کا چیف منسٹر کام کرنا چھوڑ دے. وہ ایسا نہیں, یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو چیف منسٹر صاحب, یہ جو JIT آئی, چلیں جو پیپلز پارٹی کے قائدین پر پہلے بھی یہ کیسز آتے رہے ہیں, لیکن میں کیونکہ آپ کی طرف آؤں گا, جو براہ راست آپ کو ٹارگٹ کیا گیا کہ آپ نے اپنے دور میں جو سبسڈی دی کچھ چیزوں کو, میں دیکھیے کامنٹ نہیں آپ سے معذرت چاہوں گا اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑی سختی سے منع کیا ہے. 31 تاریخ کو جو ہیئرنگ تھی میرے پاس بہت, اور میں دے بھی چکا ہوں 1-2 جگہ, اور یہ میں مانوں گا غلطی ہے, اس لیے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. چیف جسٹس صاحب نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ JIT پہ کوئی کامنٹ نہ کریں, یہ اس وقت سب جڈس ہے. اور لیکن اس کی رپورٹ شائع جب ہو جاتی ہے, جب پبلک ہو جاتی ہے, میں یہ غلط ہو گیا تھا نا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, لیکن ایون یہ تک آ جاتا ہے کہ جناب اس نے یہ بھی سفارش کر دی کہ CM ملک سے باہر نہیں جا سکتے, یہ نہیں جا سکتے, وہ بعد میں کابینہ نے بعد میں کر دیا, بعد میں کر دیا, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا نا. تو میں ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ, تو میں نہیں کامنٹ کروں گا. ان سب چیزوں کے جوابات ہیں. سب سے پہلا میں ایک چیز چلیں کہ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے, JIT نے 800 سے اوپر لوگوں کو بلایا, 780 یا جو بھی نمبر تھا میں بھول گیا ہوں, پڑھی ہے اس لیے کہ وہ ود ان منٹس وہ انٹرنیٹ پہ آ گئی تھی JIT. بڑی عجیب و غریب بات تھی, خیر تو میں نے بھی پڑھ لی. مجھے ابھی تک کاپی آفیشلی نہیں دی گئی, اس لیے کہ مجھے نہ نوٹس ہے کسی. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ 800-850 لوگوں کو بلایا, تقریباً 800 لوگ اپیئر ہوئے, مجھے ایک نوٹس بھی نہیں دیا گیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ تو قانون کے حوالے سے بھی کہ یو کان کنڈیم somebody unheard. مجھے ایک بار, اور ایسا بھی نہیں کہ میں کوئی چیف منسٹر تھا تو خیال رکھ رہے تھے, انہوں نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بھی نیب میں گئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بیفور بینگ پرائم منسٹر, لیکن پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ تھے, نیب جا چکے ہیں, اور کئی لوگ گئے ہیں. تو وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا, بلاتے کوئی بھی. آئی ایم ناٹ ابو دا لا ایز چیف منسٹر, میں آئین اور قانون کا پابند ہوں, لیکن آئین اور قانون کے وہ بھی پابند ہیں نا. مجھے بغیر سنے ہوئے, بغیر بلائے ہوئے آپ نے الزام لگا دیے, وہ الزام انشاءاللہ تعالیٰ غلط ثابت. لیکن آئینی یا قانونی طور پر کیا JIT اگر ایک رپورٹ پیش کرتی ہے, یعنی پاس میں دیکھا, اس کی سفارشات کی بنیاد پر کابینہ کرتی ہے, تو یہ کابینہ کو رائٹ ہوتا ہے کہ ایک رپورٹ کی بنیاد پر؟ میں نہیں کامنٹ کروں گا, اس کی چیف جسٹس صاحب جواب دے چکے, خود کہہ چکے. میں ان سے زیادہ قانون جانتا نہیں ہوں, وہ خود اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں. یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے صرف جو پڑھا اس پہ مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے, اور کابینہ نے نہیں کیا. یہ ساری چیزیں میرے خیال سے آلریڈی ایڈریس ہو چکی ہیں, لیکن میں JIT کے اپنے اس پہ میرے پاس جوابات سارے ہیں, اس لیے کہ لیکن میں زیادہ اس لیے نہیں کہوں کہ منع کیا گیا, اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے میں قانون کی خلاف ورزی کروں. ابھی تک تو آپ پرائم منسٹر کو ریسیو کرتے رہے ہیں, پاس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہرحال اس وقت محترمہ کو, گیلانی صاحب کو پنجاب کے چیف منسٹر ریسیو نہیں کرتے تھے. جو مظاہرہ تیزی سے جاری, اس سے صوبے کو نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں, دیکھیں صوبے کو بالکل نقصان ہوگا, وفاق کو بھی نقصان ہوگا, پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. محاذ آرائی کی جو کیفیت بنائی ہوئی ہے, وزیر اعظم صاحب کو جو ان کا ڈیو پروٹوکول ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسی حالات پیدا ہوں کہ مجھے وہ نہ کرنا پڑے, میں بالکل دوں گا. وزیر اعظم صاحب ابھی 2 بار کراچی آ چکے ہیں ابھی تک, انہوں نے خود مناسب یہ سمجھا ہے کہ مجھے صرف ایک میٹنگ کے لیے بٹھاتے ہیں. پہلی بار آئے تھے تو انہوں نے جو لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی تھی, اور ایک اور میٹنگ کی تھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو اس میں مجھے بٹھایا تھا اور میں بالکل بیٹھا تھا. جب دوسری بار آئے تو انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا, ایک مجھے 15-20 منٹ کے لیے, جو آدھا گھنٹہ تقریباً میں بیٹھا تھا, ایگزیکٹ ٹائم مجھے یاد نہیں, بلایا تھا. جتنی بار وہ مجھے بلائیں گے میں جاؤں گا. اللہ ایسا آئی ہوپ کہ ایسی صورتحال نہ ہو. ریسیو کرنے تو آپ جائیں گے روایتی طور پر. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پروٹوکول میں ضرورت ہوگی, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی سچویشن وہ کریٹ کریں, میں نہیں کروں گا کریٹ. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں وہ نہ کریٹ کریں کہ میں نہ جاؤں, اس لیے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. میں اور لفظ بھی ہے وہ الیکٹڈ کا, چلے میں پبلکلی نہیں کہتا, لیکن لوگ سب انہیں کہتے ہیں. تو یہ کچھ میڈیا نے ہائپ کریٹ کری, اتنی جلدی سے کیوں آیا کہ جناب بس تبدیلی آ گئی ہے, دوسرے کے نام بھی آنے لگے اور بڑا لوگ. نہیں دیکھیں, میڈیا تو خیر جو کرنا ہے وہ کرتی ہے. میڈیا کو تو دیکھیں, میڈیا کو میں نہیں, آپ کے یہاں سے تو اندر سے کوئی نہیں ہوا کچھ خبر؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں تھی. میڈیا کو میں نہیں, ان کے دیکھیں نا, انہوں نے نام نہیں لیتا,
5-6 ان کے 2-3 فیڈرل منسٹر شروع ہو گئے, اور پھر ان کی صوبائی اسمبلی کے کچھ ممبران جو اپوزیشن کے ہیں انہوں نے باتیں شروع کر دی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اممیچورٹی کی ایک حد تھی جو کراس کر دی. کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن آپ جائیں اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں کہ بھی کتنا ہے جا کے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کی؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اعتماد کا ووٹ تو تب لوں گا نا کہ اگر مجھے کوئی پتہ چلے کہ کچھ ہے. کوئی ریزولوشن لانے کی تیاری ہو رہی تھی کچھ بات؟ بولو لائے 100 بسم اللہ. کوئی دیکھیں میری بات سنیں, اب تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کو پھر سوچ میں پڑ گئے ہوں گے. انہوں نے خود ہی جو ہے جو میں بتاؤں, آپ نے کہا سندھ پہ سب کی نظریں, آپ نے شروع میں پروگرام کیا تھا. سندھ کی ایک ہسٹری بھی ہے. سندھ باب الاسلام ہے, پورے ملک میں اسلام سندھ کے تھرو پھیلا تھا. سندھ نے پاکستان کی قرارداد پہلی بار منظور کی, اور سندھ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو الیکٹ کرتا ہے. تو سندھ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں چینج لائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ویسے چیف منسٹر صاحب, آپ تو میرے خیال تواتر سے وہاں کیبنٹ میں جاتے ہیں تو اپنا ایک کیس نہیں رکھتے؟ کیبنٹ میں نہیں جاتا, سوری کیبنٹ مطلب یہ جو سی آئی دیگر فورم جو ہوتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ میں اس میں معلوم کروں گا کیونکہ بلوچستان والوں نے تو بائیکاٹ کیا ایک لحاظ سے سی پیک میں جانے کا. آپ وہاں گئے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر جو اس بیلٹ میں جو ہے ویسٹرن بیلٹ کا یہ بھی ایشو. میں اس پہ بات کروں گا, اس چیز پہ بھی. پہلے آپ آ جائیں, آپ نے کہا نا مجھے CCI اور باقی میٹنگز میں مجھے ایگزیکٹ 4-5 میٹنگز میں کر چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. ان اے میٹنگ جہاں CCI کی ایک میٹنگ تھی, ایک نیشنل واٹر کاؤنسل کی میٹنگ تھی. مجاہد صاحب اب سچ بولنا پڑے گا, ناٹ امپریسڈ. اچھا, کوئی ڈیسیشن میکنگ نہیں, لٹرلی پرائم منسٹر کی طرف سے یا ان کے مینیجر؟ میں کسی ایک پہ الزام کیوں ڈالوں, سارے نا. میں اگر کمزور ہوں, میری ٹیم کمزور ہے تو میں بھی کمزور ہو جاتا ہوں نا. تو کوئی ڈیسیشن میکنگ نہیں. اور تھوڑا سندھ کے سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں اوور آل کی میں اسی تو مجھے پریشانی ہے بھائی. سندھ کو انہیں تو کے پی کی تو ہوگی جو ووٹ دے رہا ہے ان کو اتنے عرصے سے. میں کہہ رہا ہوں کوئی ڈیسیشن میکنگ نہیں, لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ. آپ اس لیے کہہ رہے ہوں کہ آپ ان کے کسی بات کو آپ کو آپ یہ سمجھ لیں میں نہیں کہوں گا. اگر آپ کی تعلقات ہیں تو ان کی کسی حساب سے پوچھ لیجیے گا, یا کسی نیوٹرل. چلو میں بائسڈ ہو سکتا ہوں نا, میں بالکل, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ میٹنگ اتنی ضروری نہیں ہے, ہم پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں میٹنگ. اچھا, یہ تھوڑا سا نامناسب ہے نا کہ میں ایک میٹنگ ہولڈ کروں اور اس میٹنگ میں آ کے کہوں کہ جی پتہ نہیں کیوں میں یہ میٹنگ کر رہا ہوں اور یہ میٹنگ ضروری. یہ بڑی ایک سمجھ نہیں آتی. مطلب آپ کا پرسنل لیول پہ کوئی ان سے ڈیولپ نہیں ہو سکا اتنی ملاقاتوں کے بعد کہ آپ کہہ سکیں؟ مجھے ہمیشہ اچھی طریقے سے ملے ہیں پرسنل لیول پہ, اور اتنا بھی انہوں نے کہا ہے, اوپنلی کہا ہے کہ نہیں آپ تو تیاری کر کے آتے ہیں ساری. تو میرا خیال ہے کہ وہ پرسنلی وہ یہ کہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے صرف ذمہ دار ان کے چند وزراء ہیں جو, یا وہ یہ کہتے ہوں گے دوسرے؟ میں دیکھیں کسی پہ پرسنل بات کرنا نہیں چاہتا, میں کلیکٹیولی بات کر رہا ہوں, اسی لیے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پوری کے پوری مفلوج ہوئی ہے اس وقت. آپ مجھے نہیں پتہ, میں دیکھیں وہ کچھ اوبویسلی کچھ ایسی باتیں جو میں کہنا نہیں چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں جو بتاتے ہیں, لیکن آپ کی بھی مجاہد صاحب میرے سے زیادہ واقفیتیں ہیں. بیوروکریسی سے پوچھ لیں, عام جو ایک لوگ, پیپل ہو میٹر, پیپل ہو کیپ ٹیبز, ان سے پوچھ لیں کہ سوائے دکھاوے کے کیا کانکریٹ چیز ہوئی ہے 100 دن میں, یا ابھی تو 125 دن ہو گئے, پتہ نہیں کتنے ہو گئے, کیا کانکریٹ چیز ہوئی ہے اس فیڈرل گورنمنٹ میں؟ کچھ ایک چیز نظر نہیں آئی. سینسیٹیو تو ایشو ہے, لیکن آپ غالباً دوسری یا تیسری بار گئے ہیں. جو سی پیک میں جو سندھ کے لیے رکھا گیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پروگریس ہو رہی ہے, پروگریس ہوئی, یا صرف آپ جسٹ فور گئے ہاتھ ملایا؟ نہیں, دیکھیں چائنا کی طرف سے ہمیں پرابلم یہ ہے, اس وقت بھی تھا اور ابھی بھی ہے, لیکن میں خیر اوپنلی میں چائنیز سائڈ کو نہیں. دیکھیں ایک پروجیکٹ میں بتا دیتا ہوں, کراچی سرکولر ریلوے. میں نے دسمبر 2016 میں پرائم منسٹر صاحب اس زمانے اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا تھا کہ جی وہی پیکیج, وہی ڈیل, وہی چیز ہمیں دیں جو آپ نے لاہور میں اورنج میٹرو کے لیے دی ہے, اور کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے ان پرنسپل اگری کیا تھا. اس میں 3 چیزیں تھیں جو میں نے کہا تھا.
ایک کہ جو کمپنی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو 60% اس کا شیئر تھا اس میں، اس کمپنی کی مینجمنٹ جو کہ سرکولر ریلوے بنائے گی وہ سندھ کے حوالے کر دیں. انہوں نے امیڈیٹلی ان پرنسپل اگریمنٹ کی تھی، ابھی تک ہوا نہیں. پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ جو رائٹ آف وے ہے مطلب جہاں وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں. انہوں نے کہا اس وقت کہ جی اس کے لیے آپ ریلوے سے بات کریں. ریلوے سے جب ہم نے بات کی، ریلوے نے کہا جی اتنی زمین بنتی ہے نا اتنی زمین آپ کہیں اور ہمیں دے دیں. میں نے کہا بھائی ریلوے کو کوئی ریئل اسٹیٹ بزنس میں تو ریلوے ہے نہیں، ہاں زمین چاہیے تو اتنی زمین جو ہے میں آپ کو اسلام کوٹ سے کیٹی بندر تک دے دیتا ہوں، آپ ریلوے لائن لگا دیں. مطلب ایک بات تھی وہ، لیکن اس پہ بات نہیں. تیسری چیز میں نے کہی تھی کہ ساورن گارنٹی دے دیں جو کہ اورنج میٹرو کو ملی ہے. وہ گورنمنٹ بھی چلی گئی. کراچی جو اجڑا ہوا ہے وہ ایک الگ وہ ہے جو ٹرین بننی تھی بنی گرین اورنج وہ ہاں میں اس کی صرف بات کر رہا ہوں. وہ بھی وہ گورنمنٹ بھی چلی گئی، یہ گورنمنٹ بھی آ گئی. ابھی تک ہمیں اس بات پہ بات نہیں کر رہے. تو مطلب میں چائنیز کو کیا کہوں، چائنیز کی ریکوائرمنٹ ہے نا. چائنیز مراد علی شاہ کو تو نہیں جانتے، چائنیز فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ہم پروونشل گورنمنٹ کے لیے سافٹ کارنر ہو سکتا ہے، لیکن ہماری بھی تو فیڈرل گورنمنٹ کسی چائنیز صوبے کے ساتھ ڈائریکٹ معاہدہ نہیں کر سکتی اگر ان کی فیڈرل گورنمنٹ نہ چاہے. نہیں لیکن پنجاب گورنمنٹ تو ماضی میں ترکی اور چین اور ان کے ساتھ کرتی رہی نا. اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے، میں نے کیا کہا، میں نے کہا اگر فیڈرل گورنمنٹ نہ چاہے تو کیا ہماری اگر چائنیز گورنمنٹ اگر چائنیز فیڈرل گورنمنٹ نہ چاہے تو کوئی چین کا صوبہ ہمارے ساتھ آگے بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. نہیں لیکن ایک پرومس جو ہے وہ تو کرتے تو ہیں ہمارے یہاں. کے پی گورنمنٹ نے جا کے کیا. اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے نہیں، وہ کے پی گورنمنٹ نے بھی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو تھی اس کے ساتھ اور کچھ اچھا اس لیے کہ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو ان کو تو اجازت مل جاتی ہے، سندھ کو اس لیے نہیں ملتی. ہماری بس بدقسمتی یہ ہے کہ سی پیک کی افتتاح اور اس کی بنیاد تو رکھی آصف علی زرداری صاحب نے، وہ بڑا کلیئر ہے. اور لیکن اس کے بعد ایک دم پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آ گئی، اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے فیڈریشن میں، اور ان دونوں نے، میں یہی آپ سے کہوں گا کہ سی پیک کا کانسیپٹ سمجھا ہی نہیں. نواز لیگ نے سی پیک کو سمجھا کہ یہ روڈ رستے بنانے والا پروجیکٹ ہے، یہ موٹر وے بنا لو، یہ ہائی وے بنا لو، جبکہ اس کا اکنامک امپیکٹ لانا تھا اور ہم نے چائنیز سے وہ فائدہ لیا نہیں جو ہمیں لینا چاہیے. لیکن کوئی آپ یعنی پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فی الحال تو علائے ایم کے ایم بھی موجود ہے اور آپ کے ایک سیکنڈ علائے ہم 99 اب خود پاکستان پیپلز پارٹی ہیں 99 ممبرز. لیکن روایت تو رہی ہے کہ نون لیگ سے کاف لیگ بننا مشکل تو نہیں ہوتی تھی نا. نہیں اتنا آسان نہیں. دیکھیں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو آئین میں تبدیلی آ گئی ہے، آئین کے اندر اب وہ ڈیفیکشن کلوز بہت واضح ہے، اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکتی. اور یعنی اگر کچھ الگ ہوگا تو اس کو دوبارہ الیکٹ ہونا پڑے گا، سیٹ چھوڑنی پڑے گی. پچھلے ایک ہفتے میں گورنر صاحب کی جو بہت تیزی سے ان کے جو سفر ہوئے، جو بیان ہوئے، جو میڈیا ہوئے، آپ کسی فورم پہ جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تجاوز کر رہے ہیں آئین سے؟ میں نے خیر میں کہنا نہیں چاہتا کہ میں کیا کروں گا یا کیا کرنا چاہ رہا تھا یا چاہ رہا ہوں، کروں یا نہ کروں. میں دیکھتا ہوں اس کو اس لیے کہ میں بڑی پکچر دیکھتا ہوں. مطلب ایک آدمی، ایک شخص کی اپنے عہدے کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور اس کی وجہ سے میں سب کو بلیم کروں. آپ کسی فورم میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر میں کہہ چکا ہوں. اچھا، پرائم منسٹر سے جب لاسٹ ٹائم میں ملا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایز لانگ ایز دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا گورنر remain within the parameters of the constitution, there will be no issue. اس وقت اس طرح کرا نہیں تھا انہوں نے جب آپ نے کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد اور زیادہ کر دیا. تو وہ دیکھیں آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہے، میں نے بھی لیا ہے، گورنر صاحب نے بھی لیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی لیا ہے. میں یہی امید کروں گا. اور ابھی تو دیکھیں میں نے تو کچھ زیادہ نہیں بول رہا ہوں. جو چیف جسٹس صاحب نے 31 دسمبر کو ہیئرنگ کی تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم کسی کو آئین، ہر چیز آئین کے مطابق ہوگی. تو انہوں نے خواہ میں تو نہیں کہا تھا نا. چیف جسٹس صاحب کو ECL پہ نام کہیں ECL نہیں، ویسے بھی ایون ادروائز جو گورنر رول کی بات ہو رہی تھی، جو بات ہو رہی تھی، ہر چیز آئین کے مطابق ہوگی. مراد علی شاہ صاحب کا کبھی یہ لہجہ رہا ہے نہ وہ یہ کہیں گے تو جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی مضبوط ہے میری؟ نہیں، میری پارٹی مضبوط ہے، ٹھیک ہے، اور اس صوبے کے لوگ مضبوط ہیں، اس لیے آپ کی کرسی مضبوط ہے. اس کرسی یعنی میں صاحب دیٹ از دا لیسٹ آف مائی وریز. آپ ایک بات بالکل، اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا وہ سمجھ لے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ پریشانی سب سے کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں کہ چیف منسٹری. ہاں
مطلب اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, پارٹی کی لیڈرشپ نے عزت دی ہے, اسمبلی کے ممبران نے چنا ہے. اگر وہ سمجھیں گے کہ میں مناسب نہیں ہوں, ہٹائیں گے, ان کا حق ہے. لیکن مجھے یہ ہے کہ اس سارے پکچر میں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنا کام چھوڑ کے اور گیٹ مراد والے ایشو پہ اگر لگ گئی ہے تو ان کو اس پہ شکست ہوگی. تھینک یو شاہد. بہت شکریہ سر. تھینک یو.